ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کر رہے تھے پروفیسر خلیل چشتی کی صاحبزادی شعاع سے, اور ساتھ ساتھ ان کے پوتے علی چشتی ہمارے ساتھ ہیں. مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں. علی, آپ کتنی بار وزٹ کر چکے ہیں پروفیسر صاحب؟ 4 بار میں نے وزٹ کیا. تو کیا ذہن میں کبھی یہ تو خیال آیا ہوگا اس چیز کے اندر کہ ایسی وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر پروفیسر صاحب کو وہاں پہ ڈیٹین کیا ہوا ہے؟ ان چیزوں کی انکوائر کرنے کی کبھی آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد کوشش کی, کبھی جاننے کی کوشش کی؟ یہ چیز جاننے کی کوشش کی کہ آخر میٹر کیا تھا اور وہ کیوں اتنے سالوں میں ریزالو نہیں ہو پا رہا. وہاں پہ بھی جاتے تھے تو میں کئی بار دادا کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کی پیشی ہوتی تھی تو کیونکہ ہٹونڈی سے وہ اجمیر ٹریول کرتے تھے تو ان کے ساتھ میں نے کورٹ وزٹ کیا ہے, پولیس اسٹیشن وزٹ کیا ہے. اچھا, آپ نے کورٹ بھی ان کے ساتھ؟ جی بالکل وزٹ کیا. تو اس پہ بھی میں دیکھتا تھا کہ کیونکہ وہ کاؤنٹر پارٹی جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ جو ہمارے ایک لا کا مسئلہ ہے کہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی حاضری پہ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا. لیکن میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ دادا اپنے کیس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی سٹانس ہوتا تھا کہ ہی واز ناٹ گلٹی, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انوسنٹ پروف کرا کے جو ہے وہ اس کیس کو ختم کر کے واپس آنا چاہتے ہیں. وہ اپنی کوئی بھی پیشی انہوں نے مس کبھی بھی نہیں کی obviously. اور 19 سال کے اندر یہ کورٹ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو ڈیسیجن آیا ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیل ریگولیشنس کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کیا, کبھی اللیگلی کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں رہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کی ہیلتھ پوزیشن کورٹ کے سامنے ہے, سب کچھ ہے. اور کورٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی بیل ریگولیشن وائلیٹ نہیں کی. اس وجہ سے ہوئی بیکاز ہی واز پاکستانی نیشنل. آلدو یہ اس جو ان کا آفیشیل کہہ لیجیے اسٹیٹمنٹ تھا اس میں یہ چیز مینشن نہیں ہے, لیکن یہ جو جج ہیں انہوں نے یہ بہت کلیئرلی دوسری جگہ مینشن کیا ہے کہ آلدو ہی ہیز نیور وائلیٹڈ بیل اینڈ ہی ہیز آلویز بین پریزنٹ in the court and all that, لیکن being a Pakistani I cannot show any leniency to him. It means کہ پروفیسر صاحب کو اگر ہم اس پوائنٹ سے یہ نقطہ اٹھایا جائے کہ پروفیسر صاحب کو جو 18-20 سال جب وہ ہو گئے ہیں تو پاکستانی ہونے کی سزا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نے وہاں پہ ایک طرح سے دی گئی کہ پاکستانی, جس کی وجہ سے جج نے والا اسٹیٹمنٹ اس طرح سے کہ بیل بھی وائلیٹ ایک شخص نہیں کر رہا ہے, لیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس کی آپ اس کے ساتھ لینینسی کوئی شو نہیں کر رہے. کیا کبھی پولیس نے کوئی دیگر شواہد یا جس طرح کا کوئی اسلحہ یا کوئی ایسی چیز ان کے خلاف پیش کی یا کوئی شواہد پیش کی جس کی وجہ سے کہ ہاں جی یہ واقعتاً اس میں ہے اور اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ ان کی لینینسی نہیں دے سکتے؟ جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو کچھ اس قسم کا ایویڈنس یا وہ ان کے خلاف نہیں تھا, بس جو سرکمسٹانشل ان کو لوگوں کے کہنے پہ بیسکلی جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت جو لوگ پریزنٹ تھے دوسری پارٹی کے پلس 1-2 پولیس والے تھے, 2 لوگوں نے میرے والد کے حق میں گواہی دی ہے کہ ڈاکٹر چشتی اس وقت وہاں پریزنٹ نہیں تھے, انکلوڈنگ دا پولیس پرسن. ہاں, ایک پولیس مین نے اور کانسٹیبل, یعنی اگینسٹ گواہی کیا آتی بلکہ ان کے حق میں گواہی پولیس والے دوسری پارٹی والوں نے اور ایک پولیس والے نے, لیکن اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. اور جتنا بھی ڈیورنگ آل دیز 19 ایئرز کورٹ میں ان کو ہمیشہ خلیل پاکستانی کہہ کے بلایا گیا ہے. نیور ان کا جو نام ہے ڈاکٹر سید محمد خلیل چشتی وہ کبھی نہیں لیا گیا. اس چیز کو جو PUCL ہیں انڈیا کی کویتا شریواستو وغیرہ انہوں نے بھی اٹھایا ہے گورنر کے سامنے کہ یہ کیوں ہوا کہ اس کو خلیل پاکستانی انہیں کیوں کہا جا رہا ہے, جبکہ ان کا ہی ہیز اے گیون نیم آلدو ہی از اے ویری پراؤڈ پاکستانی, لیکن یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے نام سے بلایا جائے بجائے اس کے کہ ان کو خلیل پاکستانی کہا جائے. اچھا, ایک چیز علی, آپ نے کہا کہ جب آپ دادا سے ملنے گئے وہاں پہ اور آپ نے ان کے ساتھ ایک کمپنی اس وقت کیا جب وہ کورٹ وغیرہ جاتی ہے, لیکن پولیس بھی ہوتی ہوگی ساتھ میں, پولیس کا رویہ کیسا ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ بالکل ان کے ساتھ تو نارمل ہوتا تھا اوبویسلی, ایسا کوئی ایکسٹرا ان کے ساتھ مس بیہیو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی ہوتی تھی, نہ کورٹ میں نہ پولیس اسٹیشن میں. لیکن اوبویسلی ان کے اوپر یہ سختی تھی کہ ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ, ان کا ایج فیکٹر تھا کہ ہر 15 دن بعد وہ جا رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں اپنی حاضری لکھوا رہے ہیں. کبھی پولیس والے ان کو ویٹ کرا رہے ہیں بٹھا کے کہ ابھی 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد, بالکل نارمل جس طرح ہمارے پاس حالات ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی حالات ہیں. تو جس طرح سے شعاع صاحب نے بتایا کہ خلیل پاکستانی, آپ نے اپنے کانوں سے بھی یہی والی بات سنی کبھی؟ آئی ڈونٹ ریمبر, کیونکہ اس وقت جب میں نے کمپنی کیا میری ایج اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے جو چیزیں دیکھی وہ یہی کہ ویٹنگ ٹیکنیکس اور لیٹ ہونے کے ٹیکٹکس, یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کی جاتی رہی وہاں. اور یہ ایک ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ تھا کیونکہ ان کے جو لوکلز ہیں, جو میرے اپنے چچا ہیں جو انڈین نیشنلز ہیں, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور دادا کیونکہ وہ پاکستانی ہیں تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. یہ وہاں پہ ہم لوگوں نے وٹنس کیا ہے یہ چیز کہ پاکستان, یعنی بنیادی طور پہ جب پاکستان اور بھارت کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً کانٹیکٹ تو پھر اسی وقت ڈیولپ ہوتے ہیں جب لوگوں کے درمیان آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پیدا ہو سکیں, اعتماد, ٹرسٹ
پیدا ہو سکے. لیکن جب پاکستانی ہونے کی بنیاد پہ اگر گناہوں کی سزا دی جائے گی تو یقیناً پھر وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. اور یقیناً آپ کی جو فیملی ہے فار دا لاسٹ 20 ایئرز جس تکلیف سے اور جس انتظار سے گزر رہی ہے اس کا دکھ اور کرب آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ سارے واقعے پر آپ کی جو بھائی والدہ ہیں وہ بھی ہیں, ان کے اوپر اس پورے واقعے کا کیا اثر پڑا؟ میری والدہ, میں کہہ سکتی ہوں کہ ان سے زیادہ باہمت خاتون میں نے نہیں دیکھی فار دا لاسٹ 19 ایئرز. وہ اکیلے ہمارے خاندان کو لے کے اور بالکل یونائٹ کر کے اس کو بیٹھی ہیں یہاں پہ. آلدو اب ان کی ایج فیکٹر اور ایج فیکٹر سے زیادہ اس پورے انسیڈنٹس کی وجہ سے جو غم انہوں نے اٹھایا ہے, وہ اپنے دونوں کانوں کی جو ہے ہیئرنگ وہ لاس کر چکی ہیں. بالکل. اور مطلب اور اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ڈاکٹر چشتی جیل میں ہیں. یہ جو جتنا پروسیس ہو رہا ہے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا مقدمہ جلدی ختم کرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ویری شارٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اب اس وقت جو ہے وہ کیا وہاں سے کوئی آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے, اور ہم یہ سب سمجھ رہے تھے اس چیز میں کہ پروفیسر صاحب کو جلدی ریلیز کر دیا جائے گا, کس جگہ پر ہیں, اور کیا نوید کوئی ایسی خبر, کوئی رے آف ہوپ آپ لوگوں تک پہنچی ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں کس جگہ پہ کیسے اٹک رہا ہے, یا اب بھی ڈیلنگ ٹیکٹک استعمال ہو رہی ہے؟ جب لاسٹ بیک 2 months بیک جب جسٹس کارچو نے اپیل کی تھی, اس کے بعد ہم لوگ کافی ہوپ فل تھے کہ اب یہ ہو جائے گا معاملہ خوش اسلوبی سے طے, لیکن پھر ان کے گورنر نے سگنیچرز نہیں کیے تھے. اب آفٹر 1 month جو ہے ہمیں 5th کو یہ پتہ چلا ہے کہ راجستھان ہوم منسٹری نے کلیئر کر کے ان کی فائل اور واپس سی ایم کے پاس بھیجی ہے, اور وہ اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ دوبارہ اس کو گورنر آف راجستھان کے پاس بھیجیں گے, اینڈ ہوپ فلی وہ سگنیچرز کریں گے, ہماری امید ہے. تو کوئی ایسی خبر کہ کب تک ایسا ہو پائے گا؟ نہیں, یہ کچھ نہیں معلوم. اور نہ ہی اب کوئی آپ کا جنوری 2011 سے ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں, کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں, کوئی خط و کتابت ان سے نہیں رہا ہے. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ جیل ہاسپٹل میں ہیں, جو ان کی سپرنٹینڈنٹ ہیں, ان سے میری بہن کینیڈا سے بات 3-4 مرتبہ اس نے کی ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ ہز فائن اور طبیعت صحیح ہے, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا فون آیا, تو وہ لوگ ان سے اچھی طرح سے سلوک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعاع چشتی صاحبہ آپ کا, علی چشتی آپ کا, اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ. اور ہم بھی اس چیز کی امید اور دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد پروفیسر صاحب اپنی سرزمین پر اور آپ لوگوں کے درمیان یہاں پہ موجود ہوں. ناظرین, یہ بات ہم نے کی پروفیسر ڈاکٹر خلیل چشتی کی فیملی سے, اور یقیناً یہ دکھ وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 20 سال سے پروفیسر صاحب کی جدائی, یعنی وہ اپنی زمین پر, پروفیسر صاحب اپنی سرزمین پاکستان پر انہوں نے قدم نہیں رکھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بھارت کو چاہیے اس وقت کہ جلد سے جلد پروفیسر ڈاکٹر خلیل چشتی کی رہائی عمل میں لائی جائے, تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں, جو ٹرسٹ ہے, وہ مزید ڈیولپ ہو سکے. پروفیسر ڈاکٹر خلیل چشتی کی المناک داستان نہ پہلی ہے اور نہ ہی آخری. بھارت میں پاکستانیوں سے جو امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. تازہ ترین زیادتی کی کوشش پاکستانی نژاد آسٹریلین کرکٹر عثمان خواجہ کے ساتھ کی گئی. اسے صرف اس لیے بھارتی ویزا جاری کرنے سے گریز کیا گیا کہ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوا تھا. دیکھتے ہیں حماد احمد کی رپورٹ.